بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، دجال کا فتنہ کتنا خطرناک اور کتنا بڑا فتنہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ تو ہم اور آپ کو اس فتنے سے پناہ مانگنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور دعا کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جو اختیار کر کے ہم فتنہ دجال سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات، یا بعض حدیث میں 10 آیات کا آتا ہے، یا آخر کی 3 آیات کا آتا ہے، یا بعض حدیث میں پوری سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے، ان کو یاد کرے، اللہ پاک اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یاد کرے اور پھر ان کے اندر غور و فکر کرے، تدبر کرے ان کے معنی کے اوپر، تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے گی کہ دجال کا فتنہ اس کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ بڑے ہمارے لیے درس ہیں، حکمتیں ہیں۔ ایک درس اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جب اس چیز کے اوپر قادر ہیں کہ 309 سال کے بعد اصحاب کہف کو زندہ فرما دیں، تو وہی رب العزت اس پر بھی قادر ہیں کہ اس مردہ امت کو جو کہ اس وقت ہر جگہ پٹ رہی ہے، دوبارہ کھڑا فرما دیں، دوبارہ زندہ فرما دیں۔ لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ہمت کرنی چاہیے اور ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جو کہ امت کے اٹھنے کا ذریعہ ہوں۔